اگر اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جائے نا، اس کی تلافی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے. فطرت سے بغاوت کرو گے وہ فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نام اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی نے فطرت بنائی ہے، لیکن اللہ نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بغاوت کرو گے میں معاف کروں گا. فطرت معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت خاندانی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے، اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے تو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ نہیں کرو، کوئی بھی حکم دے دیا، رشوت نہیں لو. آپ نے اللہ سے بغاوت کی، رشوت لے لی، کسی مفتی عالم کے پاس جاؤ گے، بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، وہ اس کی تلافی کا طریقہ بتائے گا. یار جس سے لیے اس کو واپس کر دو، وہ نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو، خود غریب ہو تو خود رکھ لو، پھر توبہ کر لو آئندہ نہیں لوں گا. اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیت نہ ہو کہ چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، ندامت بھی ہو کہ میں نے غلط کیا، بد نظری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں. جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک مثال ہے، کسی سے ہو گیا بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا بھی حل ہے. لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے نا انسان، یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں، ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے، وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں. فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے نا تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کرتے، وہ نہیں معاف کرتی. مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا. کیا کھا لیا آپ نے؟ چوری، کسی کے مرغی رکھی ہوئی تھی یا مرغی گھوم رہی تھی، چوری کر کے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا، آپ نے کھا لی. حرام کھا لیا نا آپ نے. مرغی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے نا. چوری کی مرغی ویسے تو حلال ہے، حرام کھا لیا، اس کی تلافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے، اس کی تلافی ہو جائے گی. بھائی توبہ استغفار کرو، اب کھا لیا تو آئندہ نہ کھاؤ، گڑ گڑاؤ، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑ گڑاؤ. لیکن آپ نے زہر پی لیا. یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا، اور پیا بھی جان کے نہیں ہے، آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے، حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا؟ زہر. پہلا گناہ جان کر کیا، توبہ سے تلافی ہوگی. دوسرا گناہ بھی نہیں ہے، کیا بھی بھولے سے، غلطی سے، لیکن وہ زہر ہے، اس کی تلافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے؟ فطرت کی. فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے. اب جب زہر آنتوں میں اترے گا، جتنی مرضی توبہ کر لو، اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا 100 دفعہ سونگوں گا، پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا، اس کے بعد میں پیوں گا، اس دفعہ معاف کر دے، میری آنتیں نہ گلیں، اس دفعہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا، تو نے بے احتیاطی کی، لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا، وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے. دیندار آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جو فطرت نے اصول، قدرت اللہ نے اصول، فطرت بھی اللہ نے بنا، زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا. آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. آپ کا پاؤں پھسل گیا، لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ، نیچے آگ جل رہی ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے. آپ نے کہا بھائی میں بڑا فنٹر ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہے یار، میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گئے. یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط. اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بے احتیاطی کی. بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے، اللہ فوراً کیا کر دے گا؟ معاف. کہ بھائی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، معاف. اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب، کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں، تو معاف. اللہ کیا کہے گا؟ ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ابراہیم آگ میں گئے تھے، میں نے بچا لیا تھا. بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا، اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا، مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ آگ میں سلپ ہوئے ہو، آگ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے. اس کا کام ہے جلانا، وہ جلا کے چھوڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے. کیا مطلب؟ کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے وہ، تبھی کامیابی جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے.
کہ بھئی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا, جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ بے احتیاطی کر رہے ہو, آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے, تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو بچا لو, وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو, جلا لو. یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی. اسی طرح آپ مسلمان تھے, آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو. نہ 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 نہ, بلکہ آگ اس تک نہیں پہنچے گی, آگ وہ بچ جائے گا. دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب کے ساتھ. جو جس چیز کا سبب ہے نا, وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے, دعائیں اور آشیرواد لے لینا, کسی سے جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی, نہیں ہوگی شادی آپ کی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا, تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے. آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے, مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا, میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں, میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے. میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی, کر ہی نہیں رہا, تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے. تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا. تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی, پڑھائی کے معاملے میں بھی, اور بزنس کے معاملات میں بھی, دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو, گناہ نہیں چھوڑتے, اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے, وظیفے پڑھ لیں گے, 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی, فلاں نے پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ, شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا, کہ جب تک محنت نہیں کرو گے, صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے, اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے, ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے, اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے بس, وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے, تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے. پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو, جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے, انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے, دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے, یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے, لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے, لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی, اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا, بلب بنایا, تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا. تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو, صحت کا مسئلہ ہو, گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو, پیسے کمانے کا مسئلہ ہو, صحیح ہے نا, جب تک محنت نہیں کرو گے, قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا, کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی, بہت ہی اچھے لوگ تھے, وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات, اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا, وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان. کھایا 11 بجے, جب آپ کھا کے سو گئے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟
پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے، لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے، اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے، کون بزرگ ہے، کون عالم ہے، لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں، کوفتے بنائے ہوئے تھے بڑے خاندانی قسم کے، پھوڑ دیے ہم نے، طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا، رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے، وہ اتنے 2-4 نوالے بس، جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے، صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے، اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے، کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا، اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے پھر اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا. تو اس کا حل پھر ہم، میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے وہ کافی وزنی ہیں، میں نے کہا بیٹا اب میں تو نہیں سو سکتا ایسے، میں تو نہیں سو سکتا، یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے بند کرنا؟ میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل، ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا، پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز، میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی، حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا، ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی، ورنہ توند نکلے گی، ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی ایسی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی، ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کوفتے جو کھا رہے ہو نا آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا، ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے، وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے، باقی ہیں. تو مختلف، ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے ہیں، صحت ٹھیک نہیں ہے، گھٹنوں میں درد، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، یہ ہوا ہوا ہے. پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلانے بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلانے آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں، آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ. اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی، ولی اللہ ہوتا ہے، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ فلانے آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں، وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی، ان کے پاس جاؤ ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے، تو کمبخت، تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نا کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی، قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہو گئی تو صحیح رہے گی، نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا، اب 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی، اب تو فیٹ بڑھے گا، اب تو پھوڑے نکلیں گے، وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے آپ کے، کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے، بخار آیا کرتا تھا اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت، لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے، اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. آج جو میجورٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی، وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے، اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت ثواب ملے گا، میرے گردے فیل ہو گئے ہیں، مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا، ثواب ملے گا، میرے گردے فیل ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہا، میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو، آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے، آؤٹ لگ رہی ہے. کبھی کبھار نا میں نے کہا چیک کرا لیا کرو، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے. کہ ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے خود بتا رہے تھے ابے بی پی چیک کرانے سے، جب یہ تو انہی کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں، الٹا ہوتا ہی انہی کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے، یا تو نہ ہوتا نا یہ، پھر خام خواہ میں وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے. وہی ہوا، ان کے پتہ نہیں کوئی رکھ پڑ گئی، ان کی بی پی ہائی تھا، پتہ ہی نہیں چلا ان. اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا، ان کو بھی سمجھایا
ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال وہی بات ہے, اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کریں, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نے دماغ کی رگ بولو پاڑ دی. اتنا یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, بلڈ پریشر ہے. پھر اماں ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ہے ان کی صحت کا خیال رکھو. اماں کے دیکھو کھا کے رہی ہیں, ابا کو دیکھو ابا چھوڑ دو پراٹھے, ابا کے پاؤں پکڑو, ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے. اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ ان کو, کہ ابا مفتی صاحب اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا لیتے ہیں تو واک بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے مفتی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے ہوٹل کے پراٹھے کھائے ہیں, تو ابا پھر وہ دیکھو پھر بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے صحت مند ہم نے دیکھے ہیں دھڑام سے نیچے گئے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ سے تو تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن قانون یہی ہے, اور قانون کو فالو کرو گے تو 99% غالب یہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. حکیم محمد سعید صاحب جو ہے نا قانون کو فالو کرتے تھے, نیک آدمی تھے, کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی ان کی. 68 ایئرز میں 68 سال میں ٹینس کھیلتے تھے, ایک ایک 2 گھنٹہ. آج کوئی کھیل سکتا ہے؟ 40 سال کا آدمی کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, اس لیے کہ صحت کے اصولوں پر عمل. بھائی اتنے بجے کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. ایک حد تک تو سب کچھ چل جاتا ہے, اٹرم پٹرم برگر شرگر انڈے والا وہ والا بھی پھوڑ دیا, وہ اس کے بعد فطرت انتقام لینا شروع کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی اصل میں تو یہ انہی کو ہوتا ہے جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں. آج ایک آدمی کہنے لگا کورونا انہی کو ہو رہا ہے جن کو جو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے لوگوں پہ تحقیق کیا آپ نے؟ 2-4 ایسے ہوں گے جنہوں نے احتیاط کی پھر بھی ہو گیا, زیادہ تر وہی ہیں جو احتیاط نہیں کرتے ان کو ہو جاتا ہے. تو تحقیق جب کی جاتی ہے نا تو 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی, پوری رپورٹ آپ کے پاس ہو اس کے بعد تحقیق کا پتہ چلتا ہے. تو میرے بھائی مسلمان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتا. صرف ایک صحت کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی. ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے, بزنس مین تھوڑی ہے. کچھ ملازمت کرتے ہیں, کچھ تاجر میں ہیں, کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں, کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں. لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو, اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت بنانے کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے. یہ 100% غلط ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے. پھر آپ کو شوگر ہو جاتی, آپ خوش ہوتے یار ہمیں کون سا صحت کیا ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. ابے ایسی ٹینشن میں آتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, کڈنی فیل ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کڈنی ہے نا, فیل ہو گیا تو کیا ہوا, دوسرا لگوا لیں گے, ادھار لے لیں گے 70 بھائی سے کچھ دنوں کے لیے. لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو, اس کا مطلب آپ صحت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ سستی, کاہلی اور معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ پوستی نہیں پتا, اتنا مشہور گالی ہے یار, کہتے ہیں پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, کہتے نہیں ہیں. تو وہ یہ پوستی پنا ہے کہ پرواہ ہی نہیں ہے, نہ کھانے کا ہوش, کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا, میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتنا گول موٹا ماشاءاللہ. ڈاکٹر کے پاس آیا, کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا, وزن بھی بڑھ گیا ہے, میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے, لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا. میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا, کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں. ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرنج سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال کے تمہیں کم کر دیں. فٹ بال میں سے تو ہوا ایسے نکالی جا سکتی ہے, بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے. بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی, چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو دیکھو ہارڈ ورکنگ, محنت, دماغی محنت بھی, جسمانی محنت بھی, جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے, نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو. اور اس میں یہ امیدیں, بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں, دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا کامیابی کے, اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ. علماء کے ساتھ دیکھ لو نا, علماء کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, زیادہ تر علماء کے ساتھ جو مشہور ہیں نہیں ہوتے, ہوتے ہیں بولو نا. اور یاد رکھو یہ ذمہ داری جو خود عالم ہوتا ہے نا وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے, وہ تو شہادت کی تمنا میں ہوتے ہیں
یہ ان کے ماتحتوں کا, مریدوں کا کام ہوتا ہے ان کو اس کی طرف توجہ دلانا کہ حضرت آپ کو ایسے چھوڑیں گے نہیں, گارڈ کے بغیر نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو. لیکن مسجدوں میں الٹا ہو رہا ہے, مرید الٹا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پیر صاحب گارڈ اپنے خرچے میں بھی رکھ لینا تو مریدوں کو اعتراض ہو رہا تھا, یار پیر صاحب کو اللہ پہ توکل, بولو بھائی پیر صاحب کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. مفتی نظام الدین شہید ہو گئے, وہ تو گارڈ کی موجودگی میں شہید ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ گارڈ ان کے ساتھ تھے مگر جتنی سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اتنی. دیکھو باطل لوگوں میں قتل بہت کم ہوتے ہیں لوگ اہل باطل کے یہاں, اس لیے کہ وہ اللہ پہ توکل تو ہے ہی نہیں نا ان کے یہاں تو سب کچھ اسباب. آپ کو پتا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی, کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ حیران ہو جائیں گے. یہ سیکیورٹی اگر کوئی مسلمان سربراہ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا تانا دیں گے, اللہ پہ توکل نہیں ہے. حالانکہ یہ تانا یہاں بنتا ہے ہی نہیں. ہمارے شیخ نے گارڈ رکھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے, تو لوگوں نے کہا ایک طرف اتنے اللہ والے, اللہ کی محبت میں ہر وقت آنسو نکلتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے. حضرت کے تو گارڈ ایسے خاندانی گارڈ تھے, وہ تو کسی کو معاف کر, وہ تو حضرت کے تو یعنی وہ تو گارڈ کا اس سے بھی تعلق ہے نا کہ آپ کو خطرہ کتنا ہے. تو حضرت کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا. تو حضرت ہی کے بہت سے مریدین نے کہنا شروع کیا, ان کا تو اللہ پہ توکل نہیں ہے, اتنے بڑے بزرگ بنے. ہر ایک کی تلاشی ہوتی تھی, جو بھی آتا تھا چاہے کوئی بزرگ آئے نیک آئے, گارڈ سب کو اچھی طرح کنگال کے اندر بھیجتے اب آپ جا سکتے. تو بہت سے لوگ بگڑ بھی جاتے تھے, یہاں پہ کہ ہم بم لے کر آ رہے ہیں. بعض کہتے تھے کیا ہم شکل سے چور لگ رہے ہیں, کیا ہم بم رکھنے آئے ہیں یہاں پہ. تو حضرت کی طرف سے ہدایت تھی, کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, سب کی تلاشی. تو بہت سے دینداروں نے اعتراض کیے, ان کو پہ توکل نہیں ہے. اللہ کی قدرت, ایک حملہ ہو گیا مدرسے پر. یہ بات ہے 94-95 کی. ہم بھی مدرسے میں نیچے سو رہے تھے, کچھ دہشت گرد مدرسے میں گھسے. گارڈ نے بہادری کی ہے, وہ مورچے سے اتر کے اس نے چھلانگ لگائی, ریپیٹر سے پورا برس فائر کیا, پورا برس اس کے پیٹ میں, وہ تو وہیں شہید ہو گیا. لیکن اس کی بہادری سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جتنے دہشت گرد تھے وہ مدرسے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ورنہ آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ان کا تو ہدف تھا گولیاں ہمارے اوپر سے گئی. ہم لیٹے ہوئے تھے, ہمارے اوپر سے گولیاں جا رہی تھیں, مسجد میں سو رہے تھے. تو جو دہشت گردوں نے کارروائی کی نا, ان کی گولیاں ہمارے اوپر سے گئی ہیں. تو جب ہم اٹھے ہیں تو وہ بھاگ چکے تھے, کیونکہ اس نے گارڈ نے ایسی بہادری دکھائی کہ وہ جان پہ کھیل گیا, خود تو شہید ہو گیا اور لیکن اس نے ان سب کو بھگا دیا. تو اس کے بعد وہ جو باتیں کرتے تھے نا الٹی, انہوں نے کہا یار اچھا ہوا انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے تھے, ورنہ تو آج تو سارے ہی گئے تھے. تو حضرت کو اتنا غصہ آیا, حضرت نے فرمایا غنیمت ہے, سمجھ میں آ گیا, ایک بندے کو شہید کروا کے بات سمجھ میں آ گئی, لیکن شکر ہے. تو حضرت فرماتے تھے یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک بندہ کو شہید کروانے کے بعد بات سمجھ میں آئے. عقل مندی تو یہ ہے کہ کام سے پہلے بات سمجھ میں آ جائے. پھر حضرت فرمایا, حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے عالم, ان کی محنتیں ہوتی ہیں, پوری جوانی علم حاصل کیا ہوتا ہے. اتنی یہ ایسی شخصیتیں غیروں کے پاس ہوتی نا تو آپ دیکھو وہ کتنی قدر کرتے ہیں ان کی. گورا اپنے سائنسدانوں کی کتنی قدر کرتا ہے. گورے کو پتا ہو کہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آرمی کا کوئی بہت بڑا آفیسر ایسے ہی سول ڈریس میں ایسے ہی گھوم رہا ہو اور کوئی گارڈ وارڈ نہ ہو, آرمی چھوڑے گی اس کو؟ آرمی بولے گی بھائی تم پہ خرچہ ہوا ہے, تم اگر شہید ہو گئے نا تم تو جنت میں جاؤ گے, ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ہم نے ٹریننگ کی ہے, لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں. ایک آرمی کے آفیسر آئے تھے ملنے کے لیے, وہ پتہ نہیں ایس ایس ڈی کمانڈو تھے کیا تھے. تو ہمارے دوست نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا, اس نے ان کی دعوت کی تھی, مجھے بھی انوائٹ کیا. تو وہ پائے وائے پکے تھے, وہ نہیں کھا رہے تھے. کوئی پائے تھے یا کیا, کوئی ایسی خوراک تھی جو فل آف کولیسٹرول ہوتی ہے, تو وہ نہیں کھا رہے تھے. تو ہمارے دوست نے ان سے پوچھا آپ کی, انہوں نے کہا یار ہماری ٹریننگ پہ صحت پہ اتنے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں, میں پائے کھا کے حکومت کا وہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں کھانے پینے میں احتیاط, یا تو پہلے کھانا کھا چکے تھے, ڈبل کھانا تھا, کیا تھا مجھے تو واقعے کا اصل مغز یاد رہ جاتا ہے, پوری تفصیل یاد نہیں رہتی. تو میں نے کہا بندہ خاندانی ہے. بندہ کیا ہے؟ حکومت کے پیسے سب نہیں ہے خاندانی, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, فوج میں بھی ہر جگہ تو کھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ, حکومت کا پیسہ ہے نا, پھر تو ڈبل کھانا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر طبقے میں اچھے برے سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ بڑے خاندانی تھے, بریگیڈیئر کے رینک کے آدمی تھے. انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا, اتنا خرچہ تھی, بڑی ٹائٹ خاندانی قسم کی فٹنس. تو یہ انسان کی عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے, کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں. تو یہ ہمارے دینداروں میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے.
وہ اس کو توکل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ توکل نہیں ہے. قرآن نے کیوں کہا اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، قوت اختیار کرو. الا ان القوۃ الرمی، آپ نے فرمایا قوت سے مراد تیر اندازی ہے، تیر اندازی سیکھو. تو خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے، محمد بن فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی اپنے سائنسدانوں سے. اس کے بعد اس قلعے پہ حملہ کیا. اس کو پتا تھا یہ غلیلوں سے فتح ہونے والا نہیں ہے، نہیں ٹوٹیں گی. بہت دنیا کی سب سے بڑی توپ اس وقت کی بنائی تھی اس نے کہا اس کے بعد حملہ ہوگا تو ہٹو بچوں ہوگا کام. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے. ہاں مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے، نظر اسباب پہ نہیں رکھتا. اسے وہ بہاری بھائی کا مقولہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اگر انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا. ہمارے ایک دوست بہاری تھے، باتیں بڑی کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا، حالانکہ کتے کے لیے وہاں جانا آسان کام نہیں ہے، کنوینس کا مسئلہ ہے بھائی، اس کو تو پوری رینٹ پہ گاڑی لینی پڑے گی. تو جب موت آتی ہے تو کتا کاٹ لیتا ہے. تو جب آنی ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر تو 20 گارڈ بھی ہوں، گارڈ ہی دشمن بن کے مار دیتا ہے. جب آنی ہوتی ہے تو آپ صحت کا جتنا مرضی خیال کرو، ایک چھوٹا سا وائرس آپ کی ناک میں داخل ہو کر آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ بعض دفعہ ایک ایسے آدمی کو کینسر ہوتا ہے جس کے کینسر ہونے کا دور دور کا امکان نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس حیران ہوتی ہے اس آدمی کو کینسر ہو کیسے گیا. تو اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پر قانون یہی ہے کہ جو حفاظت کرے گا اس کی حفاظت ہوگی، جو صحت کا خیال کرے گا اس کی صحت ٹھیک رہے گی، جو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو پیسہ دے گا، جو پڑھائی پہ محنت کرے گا آگے نکلے گا. ایسے ایسے پاکستانی ہیں یو ایس اے یو کے میں جنہوں نے یہاں بلوچ ایک لڑکا بھی، اس کی معلومات مجھے ہوئی، میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل لے کے آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، کہ بلوچستان میں پیدا ہوا، اردو بھی نہیں آتی تھی. اس نے ایک عزم بنایا کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، اور آج امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ امریکن گورنمنٹ اس کو بڑا پروٹوکول دے رہی ہے، اتنی ترقی کی اس نے. تو بیٹھے بیٹھے مکھنچوؤں کی طرح یہ والا وظیفہ پڑھ لو، وہ والا وظیفہ پڑھ لو، فلاں کے سر پہ ہاتھ رکھوا لو، استخارہ نکالو. استخارہ سب سے آخری حل مسلمان کے پاس کیا ہے؟ استخارہ نکالو. اگر استخارے میں یہ نکلا ہے تو اس کا مطلب تم اب A1 گریڈ سے پاس ہو جاؤ. استخارے میں یہ نکل آیا، گئے کام سے. خواب میں نیلا آ گیا، یہ ہو گیا، پیلا آ گیا، یہ ہو گیا، گلابی آ گیا، یہ ہو گیا. خوابوں کی دنیا سے ٹھیک ہے، خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہے، تو پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر لو، پھر اچھا خواب آ جائے تو چلو اللہ کی طرف سے بھی تسلی مل رہی ہے. وہ ایک خاتون کا واقعہ میں سناتا ہوں نا، مجھے کہنے لگی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، مجھے خواب آیا کہ وہ اچھی حالت میں ہے. میں نے کہا چلے اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. کہنے لگی بہت نیک تھا، اتنا نیک مفتی صاحب کیا بتاؤں. اچھا میں نے کہا ماشاء اللہ. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں نماز تو کبھی نہیں پڑھی بیچارے نے. میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا. اور میں نے کہا یہ خواب پہ پھر بھروسہ نہ کریں، یہ اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ آپ کے ذہن میں ایک شخص نیک ہوتا ہے تو وہ خوابوں میں اچھا ہی آ رہا ہوتا ہے. جس کو جس سے نفرت ہوتی ہے نا خواب میں وہ چڑیل کی شکل میں آتا ہے. حقیقت ہے. کبھی ساس کو بہو خواب میں اچھی کنڈیشن میں نظر نہیں آئی ہوگی، اور کسی بہو کو آج تک ساس خواب میں سفید کپڑوں میں نظر نہیں آئی ہوگی. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں. کوئی ایسی مارکیٹ میں بہو نہیں ملے گی جو کہے مجھے میری خواب میں میری ساس آئی اور سفید لباس میں خوشبو کے عطر میں ڈوبی ہوئی. کبھی ہوتا ہے؟ خواب ساس ہمیشہ نندے، ساس جٹھانیاں. میں جب پہلے فون سنا کرتا تھا ایسے فون بہت آتے تھے. خاتون نے کہا میری جٹھانی مجھے سانپ کی شکل میں نظر آئی ہے، اس خواب کی تعبیر بتا دیں. اب بیچاری جن لوگوں کو گھریلو ماحول نہیں پتا ہوتا نا، جن علماء کو وہ تعبیریں بتاتے ہیں کہ تمہاری جٹھانی سے بچ کے رہو. مجھے پتا ہوتا ہے اس کی جٹھانی بیچاری بے قصور ہے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس کی جٹھانی ہے. اس جٹھانی ہونے کی جو سزا ہے اس کو مل رہی ہے. تو میں نے کہا محترمہ جٹھانیاں خواب میں سانپوں کی شکل میں ہی آیا کرتی ہیں، ساسیں بھی، جٹھانیاں بھی، نندے بھی. یہ رشتے ہی ایسے ہیں، یہ سانپ بچھو کی طرح کیا کرتے ہیں؟ ڈستے ہیں. تو اس کو خواب کو اگنور کر دیں. آپ کی جٹھانی انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی، بے فکر رہیں آپ. وہ کہتی نہیں اس کی تعبیر. میں کہ تعبیر ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتا دوں میں اس کی؟ بلا وجہ تعبیر، بلا وجہ. تو مسلمانوں کو خوابوں کی دنیا سے میرے بھائی استخاروں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کام پورا، ذمہ داری پوری کی، اسباب مکمل اختیار کیے، پھر اللہ کی مدد کو شامل کرنے کے لیے استخارہ کر لیا. اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے، کیونکہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. ہمارا یہی ایمان ہے بھائی. ہماری محنتوں میں جان ڈالنے والا کون ہے؟
اللہ ہے, اور بچانے پر آئے گا تو آگ میں بھی بچا سکتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس نے. لیکن اس بیس پر ہم آگ میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا تو ہمیں بچا لے گا, یا اس بیس پر ہم بے احتیاطی کریں. اب دیکھو خواتین بے احتیاطی کرتی ہیں, جو گھروں میں مچھروں کے لیے وہ رکھتی ہیں نا, کوائل جلاتی ہیں. میں نے خود ایک گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے. گھر کا سربراہ منع کرتا تھا کہ یہ کوائل جو ہے نا دور رکھا کرو آگ. اس نے مجھے خود بتایا واقعہ, کہہ رہے میں اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ بھائی یہ کوائل دور رکھا کرو, اس سے آگ لگ سکتی ہے, سردیوں کا مہینہ ہے, رضائی وہ کہہ رہے ہیں گھر والے ماں وہ بھائی اتنی دور رکھی ہوئی ہے, لحاف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اس طرح کے. حالانکہ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, رسک کتنا بڑا ہے, اگر چلا گیا تو کیا ہوگا. نہیں جی, گھر میں آگ لگ گئی, اس سوتے ہوئے میں بچے نے کہیں لحاف اٹھا کے پھینکا ہوگا, اس کو گرمی لگ رہی ہوگی, کیا ہوگا, روئی میں ذرا سی آگ لگی ہے, ہوتے 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 پورا کمرہ آگ سے بھر گیا. خیر بچ گئے وہ, الحمدللہ مرے نہیں, بھاگ گئے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو, چراغ بجھا کے سو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. کس قدر احتیاط ہے, صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, نا نا نا. فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے, گرا دے, اور اس سے آئل پھیل جائے گا نا, اس میں آگ پھیل جائے گی. چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں؟ 1% بھی امکان نہیں ہوتا, 0.001% ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو, کیونکہ آپ سو رہے ہو, غفلت میں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر. ارے بھائی کون آئے گا, گھر میں تالا ہے, کون بندہ آ کے آگ لگائے گا. فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا, کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا, وہ سوری گرا دے گا آگ کو. کتنے لوگ جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں, دیکھا نہیں آپ نے؟ کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں. کوئٹہ میں کیا ہوتا ہے, چاروں طرف سے کمرہ بند کیا, اب تو دوسرے چولہے آ گئے ہیں, تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انا للہ, سارے مرے پڑے ہیں. بھائی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولہے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولہا بند ہو جائے. پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو وہ خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ ایک ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس, اور تسلی سے سو جاتے ہیں. تو وہ تو ممکن ہے, پھر تو موت کا امکان ہے. تو نہ زندگی موت سے بچنے کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ صحت کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے. مکھنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا. تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی, بڑے زیرک, بہت ہوشیار, بہت ذہین, بہت فتین, چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے پیش آنا ہے, کس سے تمیز سے بات کرنی ہے, کس سے ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرنا ہے, بولو بھائی چینج کرنا, کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فی الحال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتوی کرنا ہے, ابھی اسے لڑنا نہیں ہے ابھی اس سے. تو بہت ذہانت کے ساتھ, بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ کو کسی نے الو بنا دیا, قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو الو نہیں بنا سکتا. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے, جس نے ایک دفعہ الو بنایا آپ اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہو, آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے الو بنانا ہے. دیکھو سیاستدانوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دیوالیہ نکال چکے ہیں, لیکن کہتے ہیں یار ایک اور دفعہ ٹرائی کرنے میں, بولو بھائی کیا حرج ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بار بار جو الو بنا رہے ہیں, جس سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں اسی سوراخ میں دوبارہ گھسیں گے. کتنے علماء شہید ہو گئے نا گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے, یا سیکیورٹی کا مضبوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن شہادت کی خبر آتی ہے, اوہو افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, ایک بہت بڑے عالم, ایک چراغ بجھ گیا, تو چلو یار اگلوں کی احتیاط کر لو. نہیں جی موت تو ایک دن آنی ہے, لکھی بھی ہے, اپنے ٹائم پہ آنی ہے, آ گئی چلے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اس کے بعد اگلے دن خبر آ جاتی ہے کراچی میں تو کیا ہوا ہے. تو بھائی اب کچھ تو کرو نا. کچھ لوگ ہیں جن کو خیال ہوتا ہے, لیکن میجورٹی کیا ہے, بالکل مجذوبیت کی جو انتہا ہے نا, دیوانگی کی انتہا, وہاں تک پہنچے ہوئے ہم. تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی,
بچے کہاں بیٹھ رہا ہے آپ کا بیٹا, کہاں جا رہا ہے, اسکول میں کیا کر رہا ہے, کون اس کا کلاس فیلو ہے. ایسا تو نہیں بچوں میں بچے کا کوئی کلاس فیلو اس کو موبائل میں فحش فلمیں دکھا رہا ہو, کوئی ہوش نہیں ہے. آپ اسکول میں پوچھو اپنے ٹیچروں سے جا کے, اسکول کے پرنسپل سے جا کے, بھائی موبائل الاؤ ہے؟ اگر الاؤ ہے تو اس کی کیا نگرانی ہوتی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب بچہ بگڑتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, یار ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں, راتوں میں اٹھ کے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں, اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے, بن نہیں رہا, دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں. بھائی آپ نے کبھی صبح ناشتے میں یہ کیا کہ آج میں نے رو رو کے دعائیں کری ہیں, اللہ میرا کھانا کھائے بغیر ویسے ہی پیٹ بھر دے, پیٹ تو بھر ہی نہیں رہا, دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ کہے گا کس نے منع کیا ہے؟ روٹی آٹا ڈال گوند کھا, کس نے پابندی لگائی ہے؟ تیرا پیٹ میں بھروں گا. تو بھائی بچے کی تربیت کا انتظام تو کر لو, پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی, دعاؤں کی برکت سے اور پروازوں پر جائے گا انشاءاللہ. کچھ تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہوگی, اللہ اس کی تلافی کر دے گا. تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے, کن کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. ماں سے بچہ بدتمیزی کرتا ہے نا, باپ اس کو تنبیہ نہیں کرتا. بچہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں اس کو تنبیہ نہیں کرتی, اس کو نہیں, بلکہ باپ اگر ڈانٹے گا تو ماں رکاوٹ بنے گی, کیوں ڈانٹ رہے ہو اسے. اس کا مطلب آپ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھا رہے, تو وہ جیسے باپ سے بدتمیزی کرے گا کل ماں سے بھی کرے گا. آج ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے, کل باپ سے بھی. چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے بدتمیزی کر رہا ہے, اس کا مطلب کل وہ باپ سے بھی بدتمیزی کرے گا. تو آپ تو بدتمیزی سکھا رہے ہو اس کو. تو اس لیے میرے بھائی مسلمان کو اپنی کھوپڑی کیا کرنی ہے؟ بیدار مغزی کے ساتھ. آپ حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو لوگوں کو تھپڑ مت مارو جا کے, ایسا تو کوئی بھی نہ اس زمانے میں کرتا تھا نہ اب کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہ میں کسی کو مکہ مارتا ہوں, نہ میں بلا وجہ کسی کو گالی دیتا ہوں, نہ میں تھپڑ مارتا ہوں, تو میرے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. او بھائی یہ تو پہلے بھی محفوظ تھے, ہر دور میں محفوظ رہے ہیں, کون بھی بلا وجہ کسی کو جا کے مارتا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نادانستہ طور پر نہ کیا جائے کہ آپ کی نیت تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, ایسا کام نہ کیا جائے. گاڑیاں جو غلط پارک کر دیتے ہیں, آج صبح ایئرپورٹ پہ کیا ہوا ہے, وہ گاڑی آگے پتہ نہیں کھڑی کر کے چلا گیا بندہ, تلاش کر رہے ہیں یار ہمیں جمعے میں پہنچنا ہے, بھائی بندہ کدھر ہے؟ پھر ہارن مارتے رہو, پھر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہوگی تکلیف دینے کی, اس کی نیت یہ ہوگی یار میرے کچھ لوگ آ رہے ہیں غلط پارکنگ کر کے, اب چلا گیا وہ کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر تک کیوں کسی کو کھڑا رکھ رہے ہو؟ تو غلط ہے نا. ایسی جگہ پہ آپ کیوں گاڑی 5 منٹ کے لیے بھی کیوں کھڑی کر رہے ہو گاڑی؟ آپ خود تکلیف اٹھاؤ نا, پارکنگ پہ کھڑی کرو اور پیدل چل کے آؤ. آپ اپنے آپ کو 5 منٹ کی تکلیف سے بچانا اور دوسرے کو 25 منٹ کی تکلیف میں ڈال دینا. اور وہ 5 منٹ کی تکلیف جو دوسرے کو ہوتی ہے وہ بھاری اس لیے لگتی ہے کہ اس کا ڈیوریشن معلوم نہیں ہوتا کہ کم وقت آئے گا کبھی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ایک اور گڑبڑ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ کبھی بھی نہ کیا کرو. جب آپ سفر پہ جائیں نا کہیں, جتنا سامان آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. کبھی بھی ایکسٹرا سامان اس نیت سے نہ لیں کہ دوسرے کے پاس سامان کم ہے تو اس کے بیگ میں ڈال دوں گا, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. دوسرا کم سامان اسی وجہ سے ہو سکتا ہے لے کے آ رہا ہو تاکہ میں ہلکا پھلکا رہوں, وہ اس لیے نہیں لے کے آ رہا کہ میں محلے والوں کے بھی سامان اٹھاؤں. میں یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے. یار کائنڈلی ذرا یہ بیگ, آپ کا بیگ خالی ہے نا, یہ چلغوزے رکھ لے ذرا اس میں. وہ خالی جان کر رکھا ہوا ہے ہم نے تاکہ ہم ہلکے پھلکے جائیں. ابھی میں سفر پہ گیا تو ایسے ہی گیا نا, یوں ہی کچھ بھی نہیں تھا. وہ پوچھ رہے بیگ کہاں ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل میں ہی ہوں بس. تو کہنے بھائی کیا ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل یہی ہوں, میں ٹوٹل مجھے ہی مشین سے گزارنا ہے تو گزار لو بھائی. کیوں, میں جان کر ہلکا پھلکا گیا ہوں یار, کیا بیگ کی ٹینشن اٹھائے آدمی. تو 1 آدھ دن کا سفر ہوتا ہے تو کپڑے لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کائنڈلی یہ ذرا, اور پھر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اب منع کرو نا, منع تو بد اخلاقی, غیر اخلاقی. مفتی صاحب خالی تو ہو نا آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, ایک جگہ سامان تھا میرے پاس تو ایک جاننے والے تھے, انہوں نے وہ کھجوریں رکھوا دی, وہ ایکسٹرا کھجوریں لے کر جا رہے ہیں وہ.
انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ یہاں آپ کے پاس کم سامان ہے. جاننے والے تھے وہ, میں مانتا ہوں. اب وہ قصہ پرانا ہو گیا, ان کو نہیں پتا چلے گا. انہوں نے کیا کیا, کھجوریں رکھوا دی کہ جی آپ کے پاس سامان کم ہے, مجھے 20 کلو یا پتہ نہیں 30 کلو سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, آپ یہ سامان رکھ لیں ہم, اور آگے جب گزر جائیں گے تو مجھے واپس کر دیے گا. میرے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں کہ کھجور ہی ہے, کوئی ہیروئن چرس تو نہیں ہے اس کے اندر. اس قدر ذہنی کوفت مجھے شروع ہوئی ہے نا. شروع میں تو میں نے رکھ لی, مجھے ناگوار تو گزرا, بھئی کیوں آپ ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ جو خالی ملے گا اس کو پہنا دو گے. اب تعلق بھی ہے, منع کیسے کریں یار, یہاں سے وہاں تک ہی تو لے کے جانا ہے نا. منع کریں گے یار مفتی صاحب ممبر پہ بیان تو بڑے اخلاق اور انسانیت کی خدمت, اور یہاں یہ حرکت کر رہے ہیں آپ. تو مجھے یہ چرس ہیروئن کی طرف تو دماغ نہیں گیا, لیکن میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ میں نے کہا رکھ لیتے ہیں. مجھے غصہ تو آیا لیکن میں نے رکھ لی. لیکن پھر میرے دماغ میں وسوسے آنا, چرس ہیروئن کوئی بھی غیر قانونی چیز ہو سکتی ہے. سعودی عرب سے چرس لانا تو آسان نہیں ہے, لے جانا ہی ناممکن ہے, تو لانا کہاں سے ہوگا. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1% بھی چانس ہو تو ٹینشن دینے کے لیے بولو کافی ہے یہ. خیر وہ پار ہوا, پھر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی, میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ نے معذرت تو کر لی لیکن یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے, بالکل غلط حرکت ہے. یہ معذرت کیا, سوری کرنے سے تھپڑ مارو پھر بولو سوری. تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں, یہ دیکھا گیا ہے یار وہ امیر صاحب آپ کا بیگ خالی ہے نا, یہ میرے چلغوزے رکھ لیں اس میں. غیر اخلاقی حرکت ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دل سے رکھ رہا ہے یا وہ ٹینشن میں. بعض دفعہ بیگ میں جگہ خالی ہوتی ہے, انسان اس لیے خالی رکھتا ہے کہ وزن ہلکا ہو, وہ اس لیے تھوڑی رکھتا ہے کہ تو زیادہ لے آنا. میں ایک دفعہ بیرون ملک جا رہا ہے, ایئرپورٹ پہ جاننے والے مل گئے, کراچی ایئرپورٹ پہ, بہت پرانے تھے, قریبی تھے. انہوں نے دیکھا مفتی صاحب ہلکے پھلکے جا رہے ہیں نا, ان کو اچھا نہیں لگا بالکل. انہوں نے کیا کیا, کچھ چیزیں, میں وہ چیزیں بتاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے نا. وہ چیزیں نکال کے میرے بیگ میں ڈال دی, اور میری جو تلاشی شروع ہوئی ہے, اتنی لمبی تلاشی. بولے آپ کیا بزنس کر رہے ہو, یہ ایکسپورٹ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ تو بزنس کا مال لگ رہا ہے. گھنٹہ لگ گیا میرا ایئرپورٹ پہ. میں گزرا ہوں, پھر جا کے انہوں نے وہ سامان واپس لیا. کہا میں نے کچھ بھی نہیں ان کو, لیکن آپ بزنس کر رہے ہو تو اپنا بوجھ خود تو اٹھاؤ نا کم از کم. تو کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سفر میں ہو, آپ دیکھ رہے ہو دوسرے کے ہاتھ خالی ہے تو اپنا آدھا بوجھ اس پہ ڈال دو. ہاتھ خالی ہے تو اس لیے ہے کہ وہ تاکہ میں ہلکا پھلکا سفر کروں میں. تو یہ بھی اس حدیث میں داخل. ہاں وہ خود آپ سے مانگ لے, خود مانگ لے یار آپ کے پاس 2 بیگ ہیں, آپ ایک بیگ مجھے پکڑا دیں. اور ایک دفعہ میں نہیں, 2 ایک اوپر سے. بعض دفعہ مروت میں آدمی کہہ رہا ہوتا ہے, جیسے مہمان آئے تو کھانا کھائیں گے, وہ کہ ہاں کھاؤں گا, لے بھائی پھنس گئے, تو ہوتا ہی ہے. تو اخلاقاً پوچھ لیتا ہے, یقین ہو جائے کہ سچی مچی کا پوچھ رہا ہے. مجھے ابھی مسقط بلایا نا جن لوگوں نے, ریٹرن ٹکٹ دیا آنے جانے کا, وہ نہیں جس شادی میں گیا جس کا بڑا 1 مہینے سے کہہ رہے تھے مجھے. اب چونکہ میں اپنے خرچے پہ نہیں جا رہا تھا, ان کے خرچے پہ, پہلی دفعہ میں نے ہاں نہیں کیا ہے. بعض دفعہ مروت میں انسان پوچھ لیتا ہے, مجھ سے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, آپ آ رہے ہیں, ہاں جی آ رہا ہوں میں, بھیج دو ٹکٹ. 1 مہینے تک مسلسل میسج بھیجتے رہے. پھر مجھے یقین ہوا کہ بھائی واقعی یہ سچی مچی نہیں چاہ رہے ہیں آنا. پھر میں نے اوکے کیا, ہاں بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ انسان رشتہ داروں کو, دوستوں کو پوچھ لیتا ہے کہ نہیں پوچھا تو بعد میں بولیں گے یار سب کو بلایا مجھے کیوں نہیں بلایا, تو اس چکر میں پوچھ لیتا ہے آپ تیار بیٹھے تھے, آپ نے کہا ہاں قبول ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, ایسا کرو گے تو کوئی بھی, تو مہمان کو جب بھی کوئی میزبان پوچھے نا تو مہمان کو فوراً ہاں جی کھانا ہے. بھائی ویسے ہی پوچھ رہا ہوگا, 2-3 دفعہ پوچھے تسلی سے, پھر آپ بولو کہ ہاں کھانا ہے میں نے, ورنہ چپ بیٹھے رہو. یہ بھی نہیں کہو کہ نہیں کھانا, جھوٹ نہیں بولو. تو اب جو میں اصل بات کر رہا ہوں نا, اسی میں ایک بات یہ بھی ہے. تو یہ بات تو پتہ چل گئی نا, کوئی ایسا عمل جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. واش روم میں جا کے بیٹھ گئے, چونکہ کرایہ نہیں دینا پڑ رہا, بیٹھے ہوئے ہیں, اور باہر رش بھی نہیں ہے, تو بھائی جب آپ گئے تھے ہو سکتا ہے اس وقت رش نہ ہو, بعد میں کوئی بندہ آ گیا ہو, بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے. واش روم میں صحیح طرح سے صفائی نہیں کی آپ نے. اب یہ باتیں تو ممبر پہ کیا آپ سمجھائے آدمی, تو بچوں کے سکھانے کی چیزیں. پبلک ٹوائلٹ میں سفر کے دوران بہت جانا ہوتا ہے نا انسان کا, تو بعض رپورٹیں اچھی نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو اچھی رپورٹیں نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں, اسی میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جب بھی کوئی مہمان آئے نا
مہمان سے ایک دفعہ کھانے کا پوچھو, 2 دفعہ, 3 دفعہ, چوتھی دفعہ مت پوچھو, وہ مصیبت میں آئے گا. میرے ساتھ ایسا اتنا زیادہ ہونے لگا ہے کہ اب میں ڈپریشن میں جانے لگا ہوں, اب میں غصہ کرنے لگا ہوں لوگوں پہ. اب کہیں بیان کے لیے گئے, یہاں سے نکل کے ادھر گئے, حضرت مفتی صاحب چائے پئیں. بھائی چائے پی لی ہے میں نے. نہیں یار, ہمارے گھر آپ آئیں اور کچھ کھائے بغیر چلے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میں نہیں کھا سکتا, میں اللہ کی قسم نہیں کرتی. تھوڑا سا تو رکھنا, 6 سموسے لا کے رکھ دیے. ہم نے کیا کیا, ایک نوالا, پورا تو ختم کریں نا, پورا تو ختم کریں نا. ایک سموسہ پیل دیا ہم نے وہاں بیٹھے بیٹھے. اب چونکہ آگے بھی ملاقات ہے, وہ بھی بہت اہم شخصیت ہیں, ان سے بھی ملنا ہے. ادھر گئے, مفتی صاحب یہ بتائیں کھانا چلے گا یا شربت چلے گا؟ بھائی کچھ بھی نہیں چلے گا, اگر کچھ اور چلا تو میں نہیں چلوں گا, پھر میں چلنے کے قابل نہیں. مفتی صاحب دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا, آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور کھائے پیے بغیر چلے. یار نہیں کھا سکتا, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں, بہت سے لوگوں کے ساتھ اور بھی ہو رہا ہوگا. تو میں اپنی کوئی پرسنل چیزیں شیئر کرنا ممبر میں مقصد نہیں ہے, بتانا مقصد ہے مثال سے کہ تکلیف کس طرح سے لوگوں کو ہوتی ہے. نہیں مفتی صاحب, کائنڈلی مفتی صاحب, پلیز مفتی صاحب, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ آئے, آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں 4 شادیوں کے پھٹے ہوئے ہیں, آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے, آپ کیسے کھائے پیے بغیر چلے جا سکتے؟ کائنڈلی دل میں یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے. پھر لڈو کھا لیں, تھوڑا سا لڈو کھا لیں, میری خاطر لڈو کھا لیں. میں تو لڈو ویسے ہی نہیں کھاتا بھائی, نہ مٹھائی کو مجھے عادت ہی نہیں ہے. ان کی محبت میں ایک لڈو کھا لیا, کھلا 2 رہے تھے, ایک میں برداشت کر لیا ہم نے, بس جنگ ہو جائے گی. اب ایک سموسا ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا, لڈو. اور پہلے کھانا وہ ہو گیا نا, اس کے ساتھ ایک سموسا اور ایک لڈو, آگے چلو. اب مجھے نا, میں دوستوں سے کہہ رہا ہوتا ہوں اب یہ کھلائے گا بھائی, میں ڈپریشن میں آ رہا ہوں نا, کیونکہ میں 1 مہینہ میں نے پیٹ کا علاج کیا ہے اسپیشلسٹ سے. میرا پیٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی, مرنے لگا تھا میں. گن پوائنٹ پہ جو کھلا رہے ہیں نا, 1 لڈو, 1 سموسا, 2 چائے, 1 لسی, 1 جوس. جب سفر میں آدمی ہوتا ہے تو 20 لوگوں سے مل رہا ہے, پوری مٹھائی کی دکان بن گیا تھا میں. تو پیٹ کی ایسی شدید بیماری ہوئی مجھے. پھر یہاں دعوت, بھائی آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں, مفتی صاحب ضرور آئیں. اور وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں, بھائی میں نہیں آ سکتا. آپ رات کو 11:30 12 بجے آپ کھانا کھاؤ گے, میں سوؤں گا کس وقت؟ نہیں, آپ کو تھوڑا سا تو چکھنا پڑے گا. نہیں یہ نہیں, کھا لیا مفتی صاحب نے. تو میں 1 مہینہ پیٹ کا ایسا مریض رہا ہوں کہ تڑپتا تھا میں. اور یہ وہ کھانے نہیں ہیں جو اپنے شوق سے کھائے ہیں, یہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے کھائے ہیں. بھگت کون رہا ہے؟ بھگت ہم رہے ہیں. اور جنہوں نے بلایا تھا نا کائنڈلی, وہ ہاسپٹل لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ دیکھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ لڈو ہی تو ہے. ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا, ڈریپیں لگی ہیں, پھر حکیموں سے علاج کرایا کہ بھائی کیا ہو گیا پیٹ کو. مجھے تو پتا تھا کیا ہو گیا ہے, ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر 1 مہینہ کورس کیا دواؤں کا, اس کے بعد جا کے پیٹ کیا ہوا, سیٹ. اب پھر سفر کرو, پھر وہی سیٹنگ. رات بھی یہی ہوا ہے میرے ساتھ. کھانا کھا لیا میں نے تمیز سے, بس بھائی بس, نہیں یہ تو ہوگا, نہیں میں نہیں کھاؤں گا بھائی, میں نہیں کھا سکتا. آگے جی اب ایک اور چیز کھلائی, وہ کیا کھلائی وہ میں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. میں نے کہا, پھر میں نے گھر با استعمال کیا. میں نے کہا یار کبھی بھی جاؤ نا کسی سے ملنے, بولو پیک کرا دو, پیک کر دو. اور پیک کرتے ہی کسی کو پکڑا دیا, بھائی تو کھا لے, یہ میں وہ کھاؤں گا جو میں چاہوں گا. تو تمہارا باپ تو میرا باپ نہیں ہے جو تو مجھے کھلائے گا. ایسے تو ہماری ماں نے ہم کو نہیں کھلایا یار اس طریقے سے, وہ بھی تھوڑا ہماری مرضی کا خیال کرتی تھیں. ڈاکٹر ساری دنیا کے متفق ہیں کہ اگر آپ دوسرے کی مرضی کا کھاؤ گے نا, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. صحت اسی کی اچھی ہوگی جو خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کھانا ہے, کس ٹائم پہ کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. جس کی کبھی کبھی کوئی ریلیشن ہو نا, تو وہ تو چلو بدپرہیزی کرے. ایک طرف ہم یوٹیوب پہ ڈاکٹروں کی تحقیقات دیکھ رہے ہوتے ہیں, میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ, بلڈ پریشر اور یہ اور فیٹی لیور اور فلانا لیور. تو اس پہ آدمی کو ایک موٹیویشن ملتی ہے, بھائی اب مفتی صاحب پراٹھے چھوڑ دو بیٹا, پراٹھے کیا کرو, بہت ہو گئے. اوپر سے پراٹھوں کے ساتھ پھر یہ چیزیں بھی ٹھوسی جا رہی ہیں. تو جب اس طرح سے ہوتا ہے نا, تو آدمی اسٹریس میں جانا شروع ہو جاتا ہے.
جب بہت زیادہ ہونے لگا نا میرے ساتھ، اب رات بھی ایسے ہی ہوا، تو وہ انہوں نے کھلا دیا. اس کے بعد جو پوری رات میرا حشر ہوا ہے، صبح میری فلائٹ، مجھے جانا ہے، میرا سفر ہے، پھر جمعے کا بیان ہے. تو میں نے کہا یار انہوں نے، اچھا میں نے ان سے کہا پیک کرا دو، تو انہوں نے کہا پیک بھی کر دوں گا اور ایک کھا بھی لو. یہاں ایک پیک کیا اور ایک وہاں لا کے رکھ دیا. اب کھائیں نا پلیز، کھائیں نا. آپ کھا لیا ان کو خوش کرنے کے لیے، میزبان کو. اس کے بعد میری جو رات کو کنڈیشن ہوئی ہے، نہ دن میں نیند ہوئی نہ رات میں نیند ہوئی ہے، بیان 2-2 گھنٹے کے، پھر صبح. تو وہ جو حالت میری ہوئی ہے، وہ میں نہ کوئی دوا بھی نہیں، کوئی میڈیسن بھی نہیں جو کھائے آدمی. اور پھر میڈیسن کیوں کھائے بھائی، اپنے آپ کو دوا کو عادی کیوں بنائے. تو میں نے کہا یار یہ بد اخلاقی کر نہیں سکتے. غصہ جاری، ذرا سا غصہ جاری کیا نا، ایک کلپ آ جائے گا. باتیں دیکھو اور ایٹیٹیوڈ دیکھو، اخلاق دیکھو مفتی صاحب کے. وہ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے بار بار کہ ایسے موقع پہ ان کو بتاؤ بھائی آپ اپنی محبت میں دوسرے کے آرام. یہ وہ محبت ہے کہ اندھی کے بچہ ہوا، چوم چوم کے مار دیا اس نے. ایسی محبت کا کیا فائدہ میرے بھائی. اور اب میں سوچ رہا ہوں ہمیشہ ٹفن میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤں، کیونکہ اگر ہم نے یہ مرغ و مسلم اسی طرح شروع کر دیے نا، جا رہے ہیں تو وہاں یہ کھا رہے ہیں، ادھر وہ کھا رہے ہیں، تو ہم تو گئے. ایک دن آئے گا میں یہاں بیٹھا ہوں گا، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گول، یہ توند ہوگی اور ادھر سے لمبائی چوڑائی برابر، مفتی طارق مسعود اسکوائر. تو ایسے ایسے چیزیں بناواؤں گا میں. آپ کو تو یہ صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ بھاگ سکیں گے نہ چل سکیں گے. شادی وادیوں کی باتیں بھی، جب آدمی کی صحت برباد ہوتی ہے تو باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. پھر وہ تو یہ چیز غلط ہے. آپ مہمان سے 1 دفعہ پوچھیں، 2 دفعہ، 30 دفعہ، چوتھی دفعہ، 3 دفعہ بھی بہت ہے، چوتھی دفعہ بالکل نہیں پوچھیں. سامنے لا کے رکھیں بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں رکھنے دینا، آپ تھوڑا سا بھی کیوں چکوں میں یار. اور میری عادت بچپن سے ہے بازاری چیزیں الحمدللہ نہیں کھاتا. مجھے نہیں یاد پڑتا اب میں نے رمضان میں کبھی شربت پیا ہو، الا ماشاءاللہ شاید انگلیوں پہ گن کے پیا ہوگا. شدید پیاس کے روزوں میں بھی شربت نہیں پیا، پانی پیا. اگر شربت پینا تو گھر میں بنا کے لیمن نچوڑا اور پی گئے. یہ اسی وجہ سے تھوڑا ڈیزائن ٹھیک ہے ابھی تک ہمارا. میں نہیں کہہ رہا میری صحت کوئی قابل رشک ہے، لیکن زیادہ آڑا ترشا نہیں ہوں الحمدللہ. اس کی وجہ یہ کہ پیکنگ کی چیزیں شروع سے چھوڑی ہوئی ہیں بچپن سے ہی. نہ ماں باپ نے عادی بنایا، نہ ہم نے اس کا اپنے آپ کو عادت ڈالی. گھر میں پڑے ہوتے ہیں جوس کے ڈبے میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اور سب کو پتا ہے میرے بارے میں، جوس لا کے لوگ رکھتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں پیے گا. ہم کیا پیتے ہیں؟ کل میں بکری کا دودھ پی رہا تھا، ایک امریکہ سے مہمان ملنے کے لیے آئے، گلاس میرے ہاتھ میں تھا، بکری کا دودھ نکالا، پی رہا ہوں، پکڑا گیا میں اسی وقت. ابھی آدھا منہ کو لگا، وہ کھڑے ہوئے. میں نے کہا بھائی ان کو دفتر میں بٹھاؤ یار، یہ کیا ہو رہی ہے. گائے کا دودھ نکالا، پیا الحمدللہ. بکری کھڑی ہوئی، آپ لوگ جہاں زیارت کر سکتے ہیں اسے. بچہ بھی ہمارے گھر میں یہی اسی بکری کا دودھ پی رہا ہے. ایک لیٹسٹ ورژن ہے نا، 15.5 تھے 15 ہو گئے الحمدللہ. تو جو 15واں آیا نا مارکیٹ میں، ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ بھی اگر کوئی دودھ پلانا ہے تو بکری کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے بچے کو قریب بھی پٹکنے نہ دیں. چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر، بڑی خاندانی ڈاکٹر ہے. اس نے کہا ڈبے کے تو قریب بھی نہ جانے دو بچے کو. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. بچے کے لیے بہترین ہے بکری کا دودھ. تو اپنے گھر میں بچے ہو نا، صحت کے لیے بکری پال لو. جب بچہ پال سکتے ہو تو بکری تو اس سے آسان ہے نا. تو میں تو کھاتا ہی نہیں بھائی. وہ اب زبردستی جوس بھی پلا رہے ہو، گلے کی ایسی کی تیسی، پیٹ کی ایسی کی تیسی. تو یہ بھی اس میں داخل ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ اپنی محبت میں دوسرے کا بیڑا غرق بولو مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا، جب بھی کسی کو رات کو سونے کے لیے جگہ دو تو ایسے بندے کے ساتھ جگہ دو جو خراٹے فری ہو. بہت دفعہ میزبان لوگ اکرام میں میرے ساتھ بندہ لگا دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ یہ سوئے گا. وہی سو رہا ہوتا ہے، مفتی صاحب نہیں سو رہے ہوتے. حقیقت اس قسم کے عجیب عجیب سے خراٹے آ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوئے سفر میں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار مجھے اکیلا کمرہ دو، میں نہیں سو سکتا کسی کی، پتہ نہیں کیا خراٹے آئے. تو آپ اس کا خیال کیا کریں. بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. جب گاڑی آپ پارک کرو تو 100 دفعہ خود سوچو یہ کہ کوئی یہاں سے گزر
سکتا ہے. دیکھو مشہور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹا دیا جائے. تکلیف دہ چیز پھینکنا تو کفر ہے. تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے, آپ گزر گئے, آپ نے نہیں ہٹائی, تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. یہاں تکلیف دہ چیز ہٹائی نہیں جا رہی بلکہ تکلیف دہ چیز رکھی جا رہی ہے. گاڑی جب آپ غلط پارک کر رہے ہو, لوگوں کے گزرنے کی جگہ بلاک ہو رہی ہے, تو آپ تو تکلیف دہ چیز ڈال رہے ہو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو آپ ڈال رہے ہو تکلیف دہ چیز. مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے, خوب سمجھ لیں. دیکھو ایک موسم ہے گرمیوں کا, سب کو پتا ہے گرمی ہے, پنکھے چلیں گے. ایک موسم ہے سردیوں کا, ٹائٹ سردی پڑ رہی ہوتی ہے, سب کو پتا ہے پنکھے نہیں چلیں گے. ایک موسم ہوتا ہے سردی جا رہی ہوتی ہے, گرمی آ رہی ہوتی ہے. یہ بیچ کا موسم ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے پنکھے چلنے چاہیے, کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے پنکھے نہیں چلنے چاہیے. تو اب یہ تو نہیں کہ کمیٹی والے پورا اجلاس بلائیں گے کہ الیکشن ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں نیت باندھنے سے پہلے اگر چل رہے تھے تو چلتے رہنے دیں, بند نہ کرے. اگر بند تھے تو کوئی اس کو چلانے کی کوشش بولو نہ کرے. بعض دفعہ کوئی مریض ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ کے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے, پنکھا بند ہے جی مجھے سردی لگ رہی ہے, میں پیچھے سے کسی کو کچھ ہوا. وہی ہوا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے, اس نے آگے ٹھک کر کے پنکھا چلا دیا کہ اتنی گرمی ہے پنکھے کیوں نہیں چل رہے ہیں آپ. یہ سارے بیوقوف ہیں جو نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا پنکھا چلانا چاہیے. تجھے زیادہ گرمی لگ رہی ہے یا تو زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. کئی بار ایسے ہوا. ایک امام صاحب کا میں نے خود دیکھا واقعہ, ان کی طبیعت خراب تھی, موسم یہی تھا نا فروری مارچ کا, جب سردی گرمی کے بیچ کا موسم ہوتا ہے. امام صاحب کھڑے ہوئے, ہمارے مسجد کے امام تھے, ہم پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے تھے ان کے پیچھے. فجر کی نماز تھی, کسی نے پنکھا چلا دیا, امام صاحب والا بھی. اب وہ بیچارے نا نماز میں کانپ رہے ہیں, اور نماز کے بعد جو انہوں نے سنائی ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا, میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا جو انہوں نے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ سارے جو ہے نا بورڈ ان پہ لاک لگا دیا انہوں نے. حالانکہ یہ بھی زیادہ ہو گیا نا, چابیاں سے کھولو پھر بٹن آن کرو. اتنا غصہ آیا ہوں. تو یہ امام تو تھا تو اس نے تو سنا دی, لیکن جب یہ مقتدی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ بیچارہ تو سنا بھی نہیں سکتا. تو یہ تمام چیزیں بھائی آپ خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو, دوسرے کی راحت کا خیال کرو. پنکھے اگر نماز سے پہلے نہیں چل رہے تو اب نماز میں نہیں چلیں گے, جتنے چلانے تھے چلا دیے. اور اگر نماز سے پہلے چل رہے ہیں تو کوئی پنکھا بند کرنے کی کوشش نہ کرو. آپ کو سردی لگ رہی ہے, آپ کونے میں کھڑے ہو جاؤ, آپ بہت پیچھے کھڑے ہو جاؤ جا کے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے. اسی طرح وضو کرتے ہوئے جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں وضو خانے میں, پھینکنے پر پابندی نہیں ہے, بہاؤ لازمی اس کو. دوسرا جب آ کے بیٹھے گا وہ آپ کے تبرکات دیکھنے کی اس میں ہو سکتا ہے صلاحیت نہ ہو. بہت سے تبرکات ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کو گھن آتی ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے ایک دوسرے کے تبرکات. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں میرے بھائی جس کا خیال کرنا چاہیے. اور اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن بیان میرا لمبا ہو جائے گا, وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے. گھڑی بھی بھولا ہے, دیکھو میں بار بار ایسے کر کے دیکھ رہا ہوں. تو وقت مکمل ہو چکا ہے. تو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو مارے پیٹے, نہیں, یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے نادانستہ طور پر غلطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.